ناظرین ویلکم بیک. جان صاحب, حالات کی جو ابتری ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا ہمیں کوئی رول نظر نہیں آتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب محض دھاڑتے ہیں, گرجتے ہیں, مگر عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میاں صاحب زیادہ وائبرنٹ اور متحرک اپوزیشن کا رول پلے کرتے تو اس وقت جو عوام میں مایوسی ہے اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکتی تھی؟ یہ بات آپ کی درست ہے. اگر آج حکمران ٹولے کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں اس تباہی کے لیے جس کے دھانے پہ ہم کھڑے ہیں, اور جو ہو چکی ہے, کچھ تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہے وہ بھی جاتا نظر آ رہا ہے, تو اس میں حکمران کا جتنا رول ہے اتنا یا اس سے کچھ زیادہ ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اپوزیشن کا بھی ہے. اپوزیشن نے کسی جگہ کہیں بھی کوئی وہ ڈٹرمنڈ ایفرٹ نہیں کی کہ واقعی ایک کرپٹ حکومت کا راستہ روکنا ہے ہم نے, وہ نہیں. میاں صاحب کو ہمیشہ سسٹم کی فکر رہی کہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا. سسٹم تو ڈی ریل ہوتا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تیسری قوت کا یہ نعرہ لگاتے رہے کہ تیسری قوت آ جائے گی, وہ تیسری قوت اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہاں البتہ زرداری صاحب نے بہت سمجھداری کے ساتھ, بے وقوف ضرور ان کو بنایا کہ ہر دفعہ کہیں بوٹوں کی آواز کا ذکر کر دیا, کہیں کہا جی تلوار چل رہی ہے, کہیں سپریم کورٹ میں ایک آدھ بیان دے دیا کہ جی جی ایچ کیو یہ کر رہا ہے. ان چیزوں سے انہوں نے میاں صاحب کو, اسد علی زرداری صاحب نے میاں صاحب کو ایک خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا ہے کہ کوئی تیسری قوت آ جائے گی, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب اس خوف سے نکلنے کو تیار نظر نہیں آتے. نہ صرف خوفزدہ کیا بلکہ ان سے ایک سپورٹ حاصل کی ہے. زرداری صاحب کو یہ سمجھ لگ گئی بہت شروع میں کہ میاں صاحب کی ساری سوئی اٹکی ہوئی ہے اس تیسری قوت پہ, اور میاں صاحب کا ذہن جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. وہ ان کی سوچ قومی مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہی, بلکہ وہ مقید ہیں اس خول میں جو تیسری قوت والا ان کے ذہن پہ بیٹھا ہوا ہے. چنانچہ انہوں نے ہر دفعہ اس کا شوشہ چھوڑا, اور میاں صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو زرداری صاحب کی حکومت کو تحفظ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی اگر تیسری قوت نے دخل دیا تو ہم دفاع کریں گے, ہم یہ کریں گے. بھائی تیسری قوت تو آ ہی نہیں رہی, کہاں ہے تیسری قوت؟ اگر تیسری قوت نے آنا ہوتا تو اتنے سالوں سے حالات ایک طرح ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں تو کہیں ہو جاتا. لیکن تیسری قوت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی فیٹا میں اور مختلف علاقوں میں ملوث ہیں, پھنسے پڑے ہیں, ایک جنگ جاری ہے. ان جنگی حالات میں وہ لازماً نہیں چاہتے کہ ان کی توجہ کسی اور طرف مبذول کرائی جائے. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے جو جنگ کے وسائل ہیں وہ کہیں اور ضائع کیے جائیں. نہ جسمانی قوت وہ ضائع کرنا چاہتے ہیں, نہ ہی مالی. لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. میاں صاحب کی سمجھ سے عبادت آ رہا ہے. وہ گھوم پھر کے جہاں بھی کبھی ہو وہ ڈکٹیٹر, اس کا رونا. بھائی میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ دیکھیں میاں صاحب ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو ہتھ کڑی لگی, بہت بری بات ہوئی. ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو وہاں سے ہٹایا گیا, بہت غلط بات ہوئی. لیکن یہ اب صرف آپ کا دکھ ہے, پبلک کا زخم یہ نہیں ہے. پبلک کے مسائل ہیں بے روزگاری, پبلک کے مسائل ہیں ادارے جو لٹ گئے ہیں. جہاں آپ ٹرین میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹرین نہیں ملتی, ٹرین چلتی ہے تو 10-20 کلومیٹر جا کے رک جاتی ہے. لوگ جا کے اسٹیشنوں پہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, ٹھنڈا پانی پینے کو نہیں ملتا. ایک زمانہ تھا کہ ریلوے میں سفر کرنا آپ کے لیے ایک بہت بڑی امیوزمنٹ تھی. اب ریلوے میں سفر کرنا عذاب ہے. تو لوگوں کے دکھ ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, ادارے جو لٹ گئے, لوگ نہ سفر کر سکتے ہیں, نہ لوگ مطلب زندہ درگور کیے ہوئے ہیں. ان کا دکھ یہ نہیں ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہوا تھا. لیکن اگر آپ کے دل کا زخم یہ موجود ہے تو کم از کم آپ قومی لیڈر کی حیثیت سے قوم کے مسائل کی طرف توجہ دیں, ادھر دیکھیں, سمجھیں, اور اس دکھ کو جو ذاتی ہے اس کو اپنے پاس رکھیں. حقیقتاً تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو اور نون لیگ کے تمام حضرات کو میں بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اندر اپنی صفوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا پالیسی لے کے چل رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت میں آئی اور ہر طرف اتنے سینک پھنسا لیے کہ نہ تو یہ حکومت چلا سکے. آپ نے دیکھا جب ان کی حکومت گئی تو لوگوں نے گلیوں میں مٹھائیاں بانٹی. گو کہ ذاتی طور پہ میں حکومت کے کسی کے بھی فوج کے ذریعے ہٹانے کے حق میں نہیں.
نہ میں چاہتا ہوں، نہ میں نے اس وقت سپورٹ کیا، نہ میں آج کرتا ہوں، لیکن عوام نے تو اس وقت گلیوں میں آ کے مٹھائیاں بانٹی، تو نظر آیا کہ لوگ ان کی حکومت سے بھی تنگ تھے، پھر اب آج ان کی اپوزیشن سے بھی تنگ ہیں۔ تو وہ کیا سیاست ہے کہ وہ سیاستدان کیا چیز ہیں جو نہ حکومت میں آگے حکومت کر سکے، نہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کر سکے؟ تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک چلتے پھرتے ایسے ہی پتلے ہیں جن میں نہ دمخم ہے، نہ جن میں کچھ سوجھ بوجھ ہے، نہ وہ قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ ہی قوم کا سہارا بن سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یا تو عوام کو ان کو ہٹا کے ڈھیر کر دینا چاہیے، یا ان کو خود چھوڑ کے ایک طرف بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ اس چیز کے اہل ثابت ہوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں ان چیزوں کے، ان حکومت کے یا حکومت کے معاملات کے اہل اگر میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حالات خراب ہے تو وہ باتیں کرنے کے بجائے عملی طور پر اقدامات کریں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ میاں صاحب اپنے تمام اراکین پارلیمنٹ کو کہیں کہ وہ استعفے دے دیں، وہ سڑکوں پر آ جائیں تاکہ عملی طور پر لوگوں کی رہنمائی کر سکیں اور موجودہ جو حالات ہیں اس میں لوگوں کو ایک امید کی کرن دے سکیں۔ نون لیگ اپنی سیاست کی وجہ سے ہر جگہ الیکشنز میں پیچھے رہی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لاہور وغیرہ میں انہوں نے کچھ عمران خان کے خلاف یا کہیں کچھ الیکشن جیتے ہیں، وہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں دھاندلی ہوئی، ہیرا پھیری ہوئی، ریگنگ کے نتیجے میں اگر کوئی آپ نے جیت لی الیکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا جانتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو نظر آتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھا ہے وہ اس کے ذرائع بھی ہے، وہ الیکشن بھی بہتر طریقے سے لڑ یہ بھی سکتا کہتے ہیں ہے۔ کہ آصف علی زرداری کی جو سیاسی بصیرت ہے، جو حکومت کرنے کی صلاحیت ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو یا نہ ہو، وہ میاں نواز شریف سے کہیں زیادہ ہے۔ تو بصیرت یہ ہے کہ ان کو، ان لوگوں کو چکر دینا، ان لوگوں کو بیوقوف بنانا، اس میں مہارت حاصل ہے حکمران کو۔ تو لازمی بات ہے کہ اگر ایک شخص خود خوشی سے بیوقوف بنتا جائے تو بنتا جائے، دوسرے کو کیا تنگی ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ اس کا انجام کہیں نظر آئے گا، اور انجام اسی شکل میں نظر آئے گا کہ نون لیگ بہت مشکل ہے کہ وہ آگے کہیں کچھ حاصل کر سکے۔ میرا تو ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر آج ان کے پاس کو 90 کے قریب سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں، تو اگلے الیکشن کے بعد تو بہت مشکل ہے کہ اس سے آدھی بھی ان کے جیسا پاس۔ والو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں، بڑی توقعات تھیں، مگر حالات کی اتنی ابتری کا شکار ہیں، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے عمل درآمد چیزوں پر نہیں ہو رہا، اس طرح سے جو ہے وہ فیصلے نہیں کیے جا رہے، اس طرح سے مووز نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے۔ بالکل، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ توقعات ہم نے وابستہ کی تھیں جو کہ پوری نہیں ہوئیں اور ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن اس میں ہم سپریم کورٹ کو ہی صرف مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔